بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مشرق و مغرب کا سفر کر کے دیکھیے، آپ کو ہر انسان اپنے حالات کا شکوہ کرتا نظر آئے گا، پریشانیاں بتاتا نظر آئے گا۔ نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ مغرب میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل پریشان ہیں۔ ہمارے ان علاقوں میں وسائل کی کمی سے لوگ پریشان ہیں۔ پریشان سب ہیں۔ دو لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے، ایک لفظ پریشانی ہوتا ہے اور ایک لفظ بے چینی ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ مومن پریشان تو ہوتا ہے، لہذا جب اس پر غم، دکھ اور تکلیف کے حالات آتے ہیں تو وہ مغموم ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، مگر بے چین نہیں ہوتا۔ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ اس لیے مومن بے چین نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مرصف الاحوال ہے۔ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ انسان پر حالات آنے کی کئی وجہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر حالات بدلتے ہیں، نیکوں کے بھی اور بروں کے بھی۔ نیکوں کو غم کے حالات بھیج دیے جاتے ہیں، بروں پر خوشی کے حالات بھیج دیے جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے آزمائش و ان کے لیے کئی مرتبہ انسان کے گناہوں کے سبب سے اس کے اوپر بطور سزا برے حالات بھیجے جاتے ہیں۔ نوعیت مختلف ہے۔ جب میں نے کہا کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب میں نے کہا کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ تو کبھی اس قسم کے حالات گناہوں کے سبب آتے ہیں، لیکن دونوں میں پھر فرق ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر ہیں یا سزا کے طور پر۔ اصل میں دو باتیں ہیں۔ اگر یہ حالات آزمائش بن کر آتے ہیں تو ان سے انسان کے رجوع اللہ اور انابت اللہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے نمازوں میں کمی کر دیتا تھا سو اب تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اب تہجد بھی شروع کر دی ہے، اب تلاوت بھی شروع کر دی ہے، اب وظیفے بھی شروع کر دیے، اب مصلی پر بیٹھنے کا وقت بھی بڑھ گیا، اب رجوع اللہ کی کیفیت اور زیادہ ہو گئی، اب خوب معافی بھی مانگ رہا ہے۔ لہذا جب دل کی یہ کیفیت ہو کہ مصیبت اور پریشانی آنے پر اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہو جائے تو یہ اس بات کی پہلی دلیل ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، انسان حالات سے پریشان تو ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی بندھی رہتی ہے۔ سرنگ کے آخر پر اس کو روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پریشان تو ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان حالات سے نکال دیں گے۔ تو جب دل میں امید بندھی ہو اور رجوع اللہ میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ مصیبت میرے لیے امتحان بن کر آئی ہے۔ کچھ لوگ اپنی محنت اور مجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ ترین درجے میں حاصل نہیں کر پاتے تو اللہ پاک چھوٹی موٹی پریشانیاں بھیج دیتا ہے۔ جب وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سبب بنا کر ان کو اعلیٰ درجے عطا فرماتا ہے۔ تو مومن جب یہ دیکھے کہ حالات تو اس وقت ایسے ہیں کہ مجھے ہر طرف دبایا جا رہا ہے، جیسا حال ہو، زمین اپنی فراخی کے باوجود بندے پر تنگ ہو جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہو، امید لگی ہو، تو وہ سمجھ لے کہ یہ پروردگار کی طرف سے میرے لیے ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ اس وجہ سے پھر اللہ والے برے حالات سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ ایک بزرگ کا الہام مالک بن دینار یا داؤد طائی
رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ اے داؤد، اگر تجھے کھانے میں کسی وقت سڑی ہوئی سبزی مل جائے تو اس کو نہ دیکھنا، بلکہ اس بات کو دیکھنا جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو مجھے یاد تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو رزق دیا یہ سب اس پر راضی رہے۔ ایک باپ گھر میں کوئی چیز لاتا ہے اور بچوں میں تقسیم کرتا ہے، اور جو کچھ اونچ نیچ رہ جاتی ہے، اب وہ بچہ جو کم چیز لے کر بھی والد سے خوش ہوتا ہے تو باپ ان سب سے بڑھ کر اس بچے سے خوش ہو جاتا ہے کہ اگرچہ اچھی چیز فلاں نے لے لی اور اس کو ادنا ملی، مگر بچہ پھر بھی مجھ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو حالات کے خراب ہونے کے باوجود اپنے پروردگار سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک باپ کی بیٹی شکل کی اچھی نہ ہو، دماغ کی اچھی نہ ہو، عقل کی اچھی نہ ہو، پھر بھی کوئی بہت حسین و جمیل، مالدار حسب و نسب رکھنے والا شریف نوجوان اس کی بیٹی کو نکاح میں قبول کر لے تو وہ باپ اپنے دل میں اس بچے کا احسان مند ہوتا ہے۔ اظہار کرے یا نہ کرے، اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بچے نے عظمت دکھائی، میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ اسی طرح برے اور مخالف حالات کے باوجود جو بندہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں کہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے کہ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ تو مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ حالات میں تھوڑی اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر انسان ایسے حالات دیکھے کہ کاروبار میں پریشانی آئی، صحت میں پریشانی آئی، گھر میں پریشانی آئی، اور اس پریشانی کی وجہ سے اعمال کی توفیق چھن گئی، پہلے نماز مسجد میں پڑھتے تھے اب گھر میں پڑھتے ہیں، پہلے نفلیں بھی پڑھتے تھے اب صرف فرض اور سنتیں مؤکدہ پڑھتے ہیں، وظیفے بھی چھوٹنے شروع ہو گئے اور تہجد کی نمازیں بھی ختم ہو گئی، دل مغموم اور پریشان رہتا ہے اور اعمال میں کمی ہو گئی، تو یہی اس بات کی پہلی نشانی ہے کہ برے حالات سزا کے طور پر میری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسے بندے کے دل میں مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں جسے ڈپریشن کہتے ہیں، اس کا ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ ہو جائے گا۔ تو یہ دو علامتیں ہیں، جب اعمال میں کمی ہو جائے اور جب انسان کو اپنے دل میں مایوسی کے سائے امڑتے نظر آنے لگے، تو یہ پہچان ہے کہ میرے کسی گناہ اور کسی برے کام کے سبب سزا کے طور پر یہ حالات میرے اوپر بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، حالات چاہے درجے بڑھانے کے لیے آئے یا سزا کے طور پر آئے، دونوں صورتوں میں استغفار کی کثرت اس بندے کو فائدے پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، روئے دھوئے، کچھ لوگوں کا رونا بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر عاجزی کرے، مجھے اس کی عاجزی پسند ہے، اس لیے ایسے حالات بھیج دیتے ہیں۔ تو حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی بھی مومن بے چین نہیں ہوتا۔ مومن کو ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حالات اس کو بے چین نہیں کرتے۔ جیسے ایک آدمی کے گرد شیشے کا کمرہ بنا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ درخت ہل رہے ہیں، پتے ہل رہے ہیں، درخت گر رہے ہیں، اتنی تیز آندھی چل رہی ہے، مگر اس کو اثر محسوس نہیں ہو رہا۔ اللہ والوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے
ان کو گرد برے حالات، مخالف حالات کی آندھی چل رہی ہوتی ہے، مگر ان کے دل 100% مطمئن ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے پریشان ہیں، مگر ان کے دل پریشان نہیں ہوتے، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے، تو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کشتی بھنور میں آ گئی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو طوفان میرے عزم کا طواف کر رہا تھا۔ ظاہری حالات برے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ان کے بدلے میں ملتی ہے۔ اس لیے مومن وقتی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، مگر بے چین نہیں ہوتا، دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ میرے پروردگار کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ خوشی ہوتی ہے کہ جو بھیجا ہے وہ اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ ہی میرے حالات کو جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ حالات جو آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان پر صبر کرے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کا پھل عطا کرنے والا ہے۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کو شیئر کرے، اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔